شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ کی یہ نام ہمیشہ کے لیے یاد کر لو۔ جب کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے اور کوئی آپ کا ساتھ نہ دے، جب آپ خود کو تنہا محسوس کرو تو یہ وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ہمیں اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اس بات پر ایک مسلمان جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، کیونکہ اس عظیم نعمت کی وجہ سے جہاں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے حصے میں آئی ہے، وہیں ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے وظائف، ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بتائے گئے ہیں جن کو کرنے سے ہماری پریشانیاں بھی اللہ کی ذات فوری طور پر ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آج جو وظیفہ انشاءاللہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ کر کے آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو فوری طور پر ادا کرے گا۔ آج کا وظیفہ غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا تیز ترین وظیفہ ہے، مطلب یہاں وظیفہ پڑھا وہاں آپ کا کام بن گیا۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا ذہنی یا روحانی اذیت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان میں نفس امارہ ہر لمحہ گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ جس میں سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی اور فسق و فجور کر رہا ہے، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلائے رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ ناظرین، در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہیں۔ اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی بھی یہی گناہوں کی نحوست تھی۔ قوم نوح اور عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ ناظرین، گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ علم ایک نور الہی ہے اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو آپ نے مجھے گناہ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ علم ایک نور ہے اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ ناظرین، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ گناہ گاروں اور اللہ کے درمیان دوری ہو جاتی ہے اور دل کا سکون باقی نہیں رہتا، اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے اور تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ کی اہمیت دل میں نہ رہے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں بھول جاتا ہے، انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔
ناظرین، اللہ بڑا بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے۔ پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس سلوار تو موجود ہو مگر نیام میں زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے اور وہ خواہشات اور گناہوں سے قوی دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس مطمئنہ مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں اور برزخ میں مر چکا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہوتے ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ آفات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان حوادث سے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہیں۔ ناظرین، شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا جو نظام ہمیں سمجھایا ہے، وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال کے ساتھ جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے، چنانچہ انسان کے نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت اور مرض، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ، یہ سب ہمارے نیک اور بد اعمال کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، بالفاظ دیگر ان سب احوال کے ظاہری اسباب چاہے کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح کے خوفناک اور عبرت انگیز واقعے انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ کی طرف سے ایک الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں، تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی تنبیہ اس کی غفلت اشعار دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ دنیا میں پیش آمدہ اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف عذاب آئے۔ کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا، اور ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت تاثرات کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بد اعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اعمال کی اصلاح کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق غم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کام ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا کریں گے۔ جتنا چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو، تو بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین، سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔
بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، ہم میں سے بہت سی ایسی خواتین بھی ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے اور یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو ہر ایک کے سامنے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، اور اب آپ ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ ناظرین، آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی خواہش، اس کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ ہر کوئی آج کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو آج آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ مثلاً اگر آپ کو رزق چاہیے تو آج اللہ سے رزق مانگ لیں، گاڑی چاہیے تو گاڑی مانگ لیں، بڑا گھر چاہیے تو بڑا گھر مانگ لیں۔ آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دے کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچے یا بچی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ ناظرین، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جو چاہو مانگ لو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ ناظرین، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے ناظرین، وہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے اسباب بن جائیں گے۔ اگر آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کا کاروبار انشاءاللہ ترقی اور عروج پر پہنچ جائے گا۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کیونکہ اس نے یا مسبب الاسباب پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیا۔ اب جب اس بندے سے رب راضی ہو گیا تو اب اسے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ رب سے مانگ رہا ہے، رب اسے دے رہا ہے۔ ناظرین، آپ بھی آج یا مسبب الاسباب پڑھ کر رب کریم سے مانگیے۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا مسبب الاسباب کا وظیفہ صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، اس کے بعد فوراً سے دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ بہت آسان سا اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا رحمانو یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ اللہ کو اس کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارو گے تو میرا رب بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا۔
پھر میرا رب بن مانگے آپ کو عطا فرمائے گا۔ یا رحمانو، یہ رب کریم کی وہ صفت ہے کہ اگر اس صفت سے رب کو پکارا جائے تو میرا رب ناممکن حاجات کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں حاجت ہے وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج یا اللہ یا رحمانو کا یہ وظیفہ پڑھ کر رب سے مانگیے۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا اللہ یا رحمانو کا یہ وظیفہ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رحمانو کا وظیفہ 21 بار کر لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر یا حیو یا قیومو کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا حیو یا قیومو کو آپ نے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ اگر آپ جلدی جلدی پڑھ کر جان چھڑا لیں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ٹھہر ٹھہر کر آرام اور سکون سے پڑھیے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا حیو یا قیومو کا یہ وظیفہ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا حیو یا قیومو کو پڑھ کر اللہ سے مانگ کر دیکھیے، وہ ادھورے کام جو آج تک پورے نہیں ہو سکے، جن کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ناممکن ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے، تو آج یا حیو یا قیومو کو صرف 33 بار پڑھ کر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ بس آپ نے یہ وظیفہ بتلائے گئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ ناظرین، جب آپ 33 بار یا حیو یا قیومو کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ ناظرین، آپ نے آخری نمبر پر سورۃ الکوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ ایک مرتبہ پھر سے وہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کرنی ہے، اللہ سے التجا کرنی ہے، کوئی واسطہ ڈھونڈے بغیر براہ راست اللہ سے اپنی حاجات اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، بیماروں کے لیے، تمام تکلیفوں کے لیے، قرضوں میں اگر ڈوبے ہوئے ہیں تو قرضوں کے لیے دعا کر لیجئے۔ اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ نوکری چاہتے ہیں تو نوکری کے لیے مانگ لیجئے۔ مطلب جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کی تکلیفیں ہیں، اس کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگیے گا۔ اللہ پاک انشاءاللہ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں سے بچا اور اپنی رحمت سے ہم سب کو کافروں سے نجات دے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے 2 انتہائی طاقتور نام یا اللہ یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔